الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل اور یاد کیجئے اس وقت کو جب اٹھا رہے تھے بنیادیں بیت اللہ کی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل ربنا تقبل منا اور دعا مانگ رہے تھے ہمارے پروردگار قبول فرما دیجئے ہم سے انک انت السمیع العلیم بے شک آپ ہی سننے والے جاننے والے ہیں ربنا اے ہمارے پروردگار وجعلنا مسلمین لک
بنا دے ہمیں اپنا فرما بردار ومن ذریتنا امة مسلمة لک، اور ہماری اولاد میں سے بنا دے ایک امت تابعدار اپنی، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور سکھلا دے ہمیں حج کے احکام، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور معاف فرما ہمیں، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ ہی توبہ قبول کرنے والے مہربان ہیں۔ آمنت باللہ وبآیاتہ، میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے 3 دعائیں گزر چکی ہیں۔ اب اس آیت کریمہ میں ابراہیم علیہ السلام کی چوتھی دعا کا ذکر ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے اور اس کی دیواریں بلند ہو رہی تھیں، تو ایسے میں دونوں باپ بیٹے رب العالمین سے دعا مانگ رہے تھے، اور وہ دعا کیا تھی؟ ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار، آپ ہماری اس سعی کو، ہماری اس محنت کو، ہمارے اس عمل کو، اس کوشش کو قبول فرما لیں۔ انک انت السمیع العلیم، اس لیے کہ آپ ہی دعا سننے والے بھی ہیں اور جاننے والے بھی ہیں کہ ہمارے اندر کتنا اخلاص ہے اور کس اخلاص کے ساتھ ہم یہ عمل کر رہے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے کئی سبق موجود ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان چاہے کتنا بھی بڑا سے بڑا عمل کر لے، لیکن اس عمل کے کرنے کے اوپر اسے اترانا نہیں چاہیے، اس کے اندر عجب پیدا نہ ہو، اس کے اندر بڑائی پیدا نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کتنی بڑی قربانی دی کہ اللہ رب العزت کی حکم کی تعمیل میں اپنی اولاد کو شام کے سرسبز اور شاداب اور زرخیز علاقے سے اٹھا کر کے ایسی جگہ لا کر آباد کیا کہ جو بالکل ویران مقام، پتھریلا مقام، اور جہاں پر کوئی سہولت موجود نہیں تھی، بے آب و گیا وادی، اور پھر اس کے بعد بیت اللہ کی تعمیر کرنے میں اپنی ساری محنت لگا دی، اور اس کے بعد پھر اللہ سے یوں دعا مانگ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پروردگار، آپ ہمارے اس عمل کو قبول فرما لیں۔
سبق یہ دے دیا کہ عمل چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، لیکن اس عمل کرنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اللہ سے اس کی قبولیت کا سوال کرنا چاہیے۔ اس عمل کے اوپر عجب کے اندر، ریاکاری کے اندر، دکھلاوے کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اسی عمل کو قبول فرماتے ہیں کہ جو دل کے تقوی کے ساتھ کیا گیا ہو اور جس کے اندر ریاکاری نہ ہو، عجب نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو۔ دوسری بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ انسان چاہے کتنا بھی اخلاص والا ہو اور وہ عمل جتنے بھی اخلاص کے ساتھ کرے، اس عمل کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اس کی قبولیت کا سوال کرے، دعا مانگے۔ یہاں پر اللہ کے دو نبی ہیں، ایک خلیل اللہ ہے، ایک ذبیح اللہ ہے۔ ان کے اخلاص کے اندر ذرہ برابر بھی شبہ نہیں ہو سکتا کہ کس اخلاص کے ساتھ انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے۔ اس لیے جتنے بھی اخلاص کے ساتھ عمل کیا جائے، عمل کرنے کے بعد پھر اللہ سے مستقل مانگا جائے، دعا مانگی جائے، سوال کیا جائے کہ اے اللہ تو میرے اس عمل کو قبول فرما لے۔ اس لیے کہ قبولیت ہی اصل چیز ہے۔ بغیر قبولیت کے بڑے سے بڑا جو عمل ہے وہ عکارت ہے، بیکار ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اعمال کرنے کے بعد اللہ سے مستقل دعا مانگو، سوال کرو، درخواست دو کہ اے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما، محض عمل کر کے اس بنیاد پر ترک کر دینا کہ میں نے اچھا عمل کیا ہے، اللہ اس کو قبول کر لیں گے، ضرور قبول کر لیں گے، فرمایا ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ عمل کرنے کے بعد اللہ سے اس کی قبولیت کا سوال کرنا چاہیے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ میری 2 رکعت نماز اللہ نے قبول فرما لی ہے تو میرے لیے یہ دنیا و ما فیہا سے زیادہ بہتر ہے۔ اگر اس کے بدلے میں مجھے دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب مل جائے تو میں اس سب کو ترک کر دوں گا، اس لیے کہ اللہ کے ہاں جو قبولیت کا معیار ہے وہ بہت بلند ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقین کے اعمال کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ کے ہاں قبولیت کا جو دار و مدار ہے وہ تقوی کے اوپر ہے، تو تقوی کے ساتھ جو اعمال کیے جائیں گے تو وہی اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تقبل الصلاۃ الا بطہور، اللہ تبارک و تعالی بغیر پاکیزگی کے نماز کو قبول نہیں فرماتے۔ نماز کی قبولیت کے لیے جو شرط ہے وہ طہارت ہے کہ انسان پہلے پاک اور صاف ہو، طہارت حاصل کرے پھر نماز پڑھے۔ اگر ایک آدمی بغیر طہارت حاصل کیے ہوئے نماز پہ نماز پڑھتا جا رہا ہے، قیام پہ قیام کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، سجود کر رہا ہے، لیکن اس نے پاکیزگی حاصل نہیں کی
تو اس کی اس نماز کی اللہ کے یہاں کوئی قدر و قیمت نہیں، اس لیے کہ شرط نہیں پوری ہو رہی۔ ایسے ہی جتنے بھی اعمال ہیں ان تمام اعمال کی اللہ رب العزت کی یہاں مقبولیت کے لیے جو شرط ہے وہ ایمان اور اخلاص ہے، کہ جو بھی عمل ایمان اور اخلاص کے ساتھ کیا جائے گا وہ عمل اللہ کے ہاں مقبول ہوگا، اور جس عمل کے اندر ایمان اور اخلاص کی شرط نہیں پائی جائے گی وہ عمل چاہے کتنا ہی بڑے سے بڑا عمل کیوں نہ ہو، اگر وہ ایمان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ نہیں ہے تو وہ بیکار ہے۔ اور اگر ایمان اور اخلاص کے ساتھ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ہے لیکن ایمان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ بندہ کر رہا ہے تو وہ اللہ کے ہاں مقبول ہوگا۔ اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اخلص فی عملک، کہ تم اپنے اعمال کے اندر اخلاص پیدا کرو۔ اگر تمہارا عمل اخلاص کے ساتھ ہوگا چاہے وہ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، یکفی، وہ تمہارے لیے کفایت کر جائے گا۔ تو اس لیے جتنے بھی اعمال ہیں اعمال کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ وہ عمل ایمان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ کیا جائے، اس میں ریاکاری نہ ہو، اس میں دکھلاوا نہ ہو، اس میں عجب نہ ہو۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو بھی عمل کرو اخلاص کے ساتھ کرو، اور اس عمل کے کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرو کہ اے اللہ تو میرے اس عمل کو قبول فرما لے۔ آگے ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دعا مانگی، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے پروردگار تو ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں دعا مانگ رہے ہیں اور فرما برداری کی دعا مانگ رہے ہیں۔ فرمایا یہ بھی ان کی انتہائی عاجزی اور انکساری کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے اندر کس قدر عاجزی اور انکساری تھی کہ پہلے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت جو دعا مانگی، تقبل منا، اے اللہ ہم سے قبول فرما، اس میں بھی عاجزی اور انکساری کے الفاظ استعمال فرمائے، اس لیے کہ فرمایا کہ قبول اس عمل کو کہا جاتا ہے کہ جو قابل تحسین ہو، جس کی پذیرائی ہو، اس کے لیے قبول کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اور تقبل کے الفاظ اس عمل کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں کہ جس کو قابل پذیرائی نہ سمجھا جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے انتہائی عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا کہ اے اللہ یہ جو ہم عمل کر رہے ہیں بیت اللہ کی تعمیر کا، یہ اس قابل تو نہیں ہے کہ آپ اسے قبول فرما لیں، لیکن اگر آپ قبول فرما لیں گے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی مہربانی سے، اپنی رحمت سے، تو یہ محض آپ کا فضل و کرم ہوگا۔ ایسے ہی یہاں پر بھی فرما رہے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے، اس میں بھی اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار ہے جبکہ وہ پہلے ہی سے فرما بردار ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ہر عمل کرنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس عمل کی قبولیت کا اللہ سے سوال کرتے ہیں۔ تو فرمایا اے اللہ تو ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور اے اللہ ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت، ایک امت ایسی بنا دے کہ جو تیری فرما بردار، نہ صرف اپنی فکر ہے بلکہ اپنی اولاد کی، اپنی نسل کی بھی فکر ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو اہل ایمان ہیں، جو مومن ہیں، وہ صرف اپنی فکر نہ کریں بلکہ اپنی نسلوں کی بھی فکر کریں
اور ہمیشہ اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگتے رہیں کہ اے اللہ ہماری نسلوں کے اندر بھی مومنین، مخلصین اور موحدین، متقین جو ہیں یہ باقی رہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی جو صفت بیان فرمائی ہے، ان صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اللہ سے یہ دعا مانگا کرتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اے اللہ ہمیں ایسی بیوی عطا فرما، ایسی اولاد عطا فرما کہ جو صرف تیری عبادت کرنے والے ہوں، تیری فرما برداری کرنے والے ہوں، اور اے اللہ ہمیں متقین کا مقتدا بنا دے، پیشوا بنا دے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچاؤ۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس کی بھی فکر کرتے ہیں کہ ان کی نسل کے اندر دین باقی رہے، اسی طرح اہل ایمان کو بھی اس کی فکر کرنی چاہیے کہ ان کی نسل کے اندر دین باقی رہے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں انہیں اپنی اولاد کے ساتھ محبت ہوتی، اور عام انسان کو بھی اپنی اولاد کے ساتھ محبت، لیکن محبت میں فرق ہے۔ جو اہل اللہ ہیں ان کی جو محبت ہے اولاد کے ساتھ، فرمایا کہ وہ دنیا کے مقابلے میں اخروی زیادہ ہوتی ہے، اور بدنی محبت کے مقابلے میں روحانی محبت جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ عام آدمی اپنی اولاد کی محبت چاہتا ہے، بھلائی چاہتا ہے، اس کی یہ محنت ہے، یہ کوشش ہے کہ میری اولاد کو کھانے کے لیے اچھے سے اچھا مل جائے، پہننے کے لیے اچھے سے اچھا مل جائے، اس کو رہنے کے لیے اچھے سے اچھا مل جائے۔ وہ دنیاوی منافع کو سوچتا ہے اور اس کی ساری فکر، ساری دوڑ دھوپ جو ہے وہ اسی مقصد کے لیے ہوتی ہے۔ لیکن جو انبیاء علیہ السلام ہیں اور جو اہل اللہ ہیں، ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کی جو نسل ہے، ان کی جو اولاد ہے، وہ آخرت کے اندر کامیاب ہو جائے، بدنی منافع کے مقابلے میں روحانی جو نفع ہیں وہ ان کو زیادہ سے زیادہ حاصل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے نہ صرف اپنے لیے دعا مانگی بلکہ اپنی ذریت کے لیے بھی دعا مانگی، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔